کوئی ہے؟ پلیز دروازہ کھولو۔ وہ زور زور سے دروازہ بجائے جا رہی تھی لیکن کوئی بھی اس کی پکار نہیں سن رہا تھا، کیونکہ وہ گھر کے ایسے حصے میں بند تھی جو اسٹور روم تھا اور وہاں کسی کا آنا جانا نہیں تھا۔ وہ بے تحاشا روئے جا رہی تھی لیکن اس کی چیخو پکار سننے والا کوئی نہ تھا۔ تھک ہار کے وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آج اس کی شادی تھی۔ اپنے ہاتھوں پہ لگی مہندی کو دیکھتے وہ سسک اٹھی۔ کل ہی تو اس کی مہندی کی رسم ہوئی تھی، آج نکاح اور پھر رخصتی تھی، اور وہ اس وقت یہاں بند تھی، اور بند کر کے جانے والی کوئی اور نہیں اس کی سوتیلی بہن امارہ تھی، جو اسے یہاں بند کر کے خود اس کی جگہ دلہن بننے کو بے چین تھی۔ پر کوئی بھی تو اس قید میں اس کی پکار سننے والا نہیں تھا۔ دن سے شام ہو گئی، کوئی بھی اس طرف نہیں آیا۔ کیا شادی ہو گئی ہوگی؟ کیا کسی نے مجھے ڈھونڈا نہیں ہوگا؟ کیا سب کے لیے میں کوئی معنی نہیں رکھتی؟ یوسف، کیا وہ بھی مجھے بھول گیا؟ میری ماما بھول گئی؟ سب نے فراموش کر دیا مجھے۔ وہ سسکنے لگی اور بند دروازے کو حسرت سے دیکھتی تڑپ اٹھی۔ ایک طوفان اٹھا تھا جو اپنے ساتھ سب کچھ بہا کے لے گیا۔ بھرے گھر سے اچانک دلہن غائب ہو گئی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ دلہن کہاں چلی گئی۔ پھپھو شمیم کے گھر سے ان کے بیٹے یوسف کی بارات آ چکی تھی، لیکن دلہن کے غائب ہونے کی خبر ان تک بھی پہنچ چکی تھی۔ کتنا وقت بیت گیا تھا پر دلہن نہیں ملی۔ اختر صاحب کا سر آج ان کی بیٹی نے جھکا دیا تھا۔ کہنے کو وہ ان کے چھوٹے بھائی کی بیٹی تھی، لیکن انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کی وفات کے بعد ان کی بیوی ہاجرہ کی عدت مکمل ہونے کے بعد ان سے شادی کر لی۔ ان کی اپنی بیوی ٹی بی کی مریضہ تھی، جس وجہ سے ان کا 2 سال پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اختر صاحب کی 2 اولادیں تھیں۔ بڑا بیٹا آرمی میں تھا، نوفل اختر خان، جو 24-25 سال کا خوبصورت جوان مرد تھا، لیکن گھر پہ زیادہ تر فون پہ ہی رابطہ رکھتا تھا۔ وہ گھر بہت ہی کم آتا تھا، اس کی ڈیوٹی ہی ایسی تھی۔ اس سے 4 سال چھوٹی اس کی بہن تھی امارہ، جو اپنی پھپھو کے بیٹے یوسف کو بہت پسند کرتی تھی، پر یوسف کی منظور نظر اس کی سوتیلی بہن تھی۔ وہ چھوٹی سی پیاری سی لڑکی رمشا اصفر خان تھی۔ اختر صاحب نے رمشا کی وجہ سے ہی اپنے بھائی کی بیوہ سے نکاح کیا تھا کہ وہ اس 8 سالہ چھوٹی سی بچی کو لے کر کہاں جائیں گی۔ ان کے میکے میں فقط ایک بہن تھی جو خود بھی ایک غریب گھرانے میں بیاہی گئی تھی۔ ماں باپ تھے ہی نہیں تو در ٹھکانہ کہاں بناتی۔ اس لیے اللہ نے اختر صاحب کے دل میں خوف خدا ڈال دیا اور ہاجرہ سے نکاح کر لیا۔ رمشا امارہ سے 1 سال چھوٹی تھی، لیکن بلا کی ذہین اور خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی پر یوسف عاشق ہوا تھا اور اسے اپنا بنانے کا ارادہ باندھا۔ اس کی والدہ کی بھی یہی خواہش تھی، پر شاید اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شام تک سب رمشا کو ڈھونڈتے رہے، لیکن پھر بالآخر رمشا کی جگہ امارہ کا نکاح یوسف سے کر دیا گیا۔ امارہ دل ہی دل میں اپنی پلاننگ پہ بہت خوش تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جب رمشا سب کے سامنے آ کر اس کا بھانڈا پھوڑے گی تب کیا ہوگا۔ وہ بھی کمسن تھی اور اس کی غلطی بس یہی تھی کہ اس نے دوستی غلط لڑکیوں سے پال لی تھی، جن سے اس نے اپنی پسند کا بتاتے ساتھ رمشا کا بھی بتا دیا، اور دوستوں کے کہنے پہ ہی آ کے اس نے یہ بچگانہ حرکت کی تھی، جو فی الفور تو کامیاب ہو گئی، لیکن اس کی زندگی میں کتنا بڑا طوفان لانے والی تھی اس سے وہ بالکل بے خبر تھی۔ بہت خاموشی کے ساتھ امارہ کی رخصتی کرتی گئی۔ یوسف کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ کہاں وہ رمشا کو سوچے بیٹھا تھا، کہاں اب امارہ اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ وہ اس سب کو قبول نہیں کر پا رہا تھا، کرتا بھی کیسے؟ حالات و واقعات ایک دم ہی تو بدلے تھے، لیکن وہ خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ کہنے والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ بھاگ گئی ہے اپنے کسی یار کے ساتھ، لیکن اختر صاحب نے سب کو چپ کرا دیا۔ اپنے دوست پولیس انسپکٹر جمال سے رابطہ کیا، انہوں نے اپنی مدد کی پوری یقین دہانی کرائی، لیکن شادی بھی تو کرنی تھی، اور گھر سے بھاگی لڑکی سے اپنے بیٹے کا نکاح کرنے سے ان کی بہن یعنی یوسف کی والدہ نے صاف انکار کر دیا، جس وجہ سے اختر صاحب نے امارہ کو آپشن آگے رکھ دیا، جو انہوں نے کچھ سوچ و بچار کے بعد قبول کر لیا۔ یوسف نے کتنا شور شرابہ کیا، لیکن ماں کے آگے اسے ہار ماننی پڑی اور امارہ کو نکاح میں لیے رخصت کروا کے گھر لے گیا۔ ہاجرہ کی آنکھیں رو رو کے سوج گئی تھیں، بہت امید بھری نظروں سے شوہر کو دیکھ رہی تھی، جو کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھا۔ ہاجرہ نے کبھی اختر صاحب کی رمشا کے لیے محبت اور کیئر پہ شک نہیں کیا تھا، لیکن آج جس طرح انہوں نے رمشا کے وجود کو فراموش کر کے اپنی بیٹی کو اس کی جگہ رخصت کر دیا،
ان کے دل میں ایک گرا سی پڑ گئی۔ وہ ان کی بیٹی رمشا کو ڈھونڈنے کی بجائے بہت آرام و سکون سے بیٹھے کچھ سوچے جا رہے تھے۔ ہاجرہ کے اندر طوفان برپا ہو رہا تھا اور وہ بنا کچھ کہے غصے سے اٹھی۔ چادر لیتی وہ دروازے کی جانب بڑھی کہ کہاں جا رہی ہیں؟ اختر صاحب کی پکار پر ان کے قدم تھمے۔ اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے بنا پلٹے جواب آیا، وہ میری بھی بیٹی ہے ہاجرہ، مجھے بھی اس کی فکر ہے۔ اختر صاحب اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے فکر مندی سے بولے، نہیں، وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، وہ صرف میری بیٹی ہے، اور آج آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ صرف میری ہی بیٹی ہے۔ ہاجرہ بیگم نے ان کی جانب پلٹتے ہوئے رندے لہجے میں کہا، تو اختر صاحب انہیں افسوس سے دیکھنے لگے۔ آج میری بیٹی کی شادی تھی، اس کی بارات آئی اور وہی نہیں تھی، کسی نے اسے نہیں ڈھونڈا، بس اس کی جگہ کسی اور کو دلہن بنا کے بٹھا دیا، اس کا نکاح کر دیا اور رخصت کر دیا۔ اختر صاحب، میری بچی کے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ اگر رمشا کی جگہ امارہ ہوتی تو کیا آپ تب بھی یوں ہی چپ چاپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے؟ آج پہلی بار ہاجرہ بیگم نے ان سے اس قدر غصے سے بات کی تھی، ورنہ انہوں نے کبھی ان سے نظریں تک نہیں ملائی تھیں۔ جب بھی بات کی سر جھکا کر کی، کبھی کسی بات میں اختلاف نہیں کیا، نہ ہی کبھی کوئی گلا شکوہ کیا، اور آج بولیں تو ساری کسر پوری کر رہی تھی۔ اب آپ زیادتی کر رہی ہیں ہاجرہ، میرے لیے رمشا اتنی ہی اہم ہے جتنی امارہ۔ امارہ کو آج رمشا کی جگہ رخصت کرنے کی وجہ صرف آپا ہیں، کیونکہ وہ بارات خالی واپس نہیں لے جانا چاہتی تھی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں خاموشی سے بیٹھ جاؤں گا۔ میں نے اپنے دوست سے بات کی ہے، وہ انسپیکٹر ہیں، وہ جلد ہی رمشا کو ڈھونڈ لیں گے۔ اختر صاحب نے ڈیٹیل میں صفائی دی، وہ آپ کی بیٹی ہیں یا ان کی؟ مجھ سے تو سانس بھی نہیں لیا جا رہا یہ سوچ سوچ کے کہ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ ہاجرہ نے سینہ مسلتے گھبراتے ہوئے کہا، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، کچھ برا نہیں ہوگا۔ اختر صاحب نے انہیں تسلی دینا چاہی، اگر ہو بھی جائے تو اس کی اپنی بیٹی کے کرتوت ہیں اختر، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ ناجیہ پھپھو کی بات سنتے وہ دونوں چونکے۔ سب مہمان جا چکے تھے سوائے ان کے، اور وہ پورے خاندان میں ہی خرانٹ عورت تھی، کوئی بھی ان کے منہ نہیں لگتا تھا۔ میری بیٹی کے کون سے کرتوت دکھائی دیے آپ کو؟ ہاجرہ، جو ہمیشہ ہی ان سے اچھے طریقے سے بات کرتی تھی، کبھی تلخ کلامی نہیں کی، آج اپنی بیٹی کی بات آئی تو وہ سہن نہ کر پائیں۔ پھپھو پلیز، اختر صاحب نے انہیں چپ کرانا چاہا۔ ارے رہنے دو بیٹا، سب پتا ہے، آج کل تو راہ چلتے عشق لڑایا جاتا ہے اور پھر ماں باپ کی عزت کو رول کے بھاگ جاتے ہیں۔ پھپھو کی بات پہ ہاجرہ کے دل کو ہاتھ پڑا۔ یہ کیا بول رہی ہیں؟ آپ سب دیکھ رہے ہیں نا اختر؟ ہاجرہ نے رندے لہجے میں شوہر کی جانب دیکھا، جو سخت بے بسی کا شکار نظر آ رہے تھے۔ پھپھو، میری بچی ایسی نہیں، آپ پلیز ہمارے گھر کے معاملے میں نہ بولیں۔ بالآخر اختر صاحب نے اپنی پھپھو کو بولنے سے منع کر دیا۔ ہاں بھائی، روک لو ہمیں، لیکن لوگوں کی زبان کو کیسے روکو گے؟ سب کے منہ ہیں، سب کی زبانیں ہیں، میں نے تو بس اتنا کہا اور تمہیں غصہ آ گیا، جبکہ لوگ بہت کچھ بول رہے ہیں۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی، بولتی جا رہی تھی۔ ہاجرہ نے شاکی نظروں سے روتے ہوئے شوہر کو دیکھا، جو انہیں چپ رہنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ پھپھو اپنی بول کے جا چکی تھیں، جبکہ ہاجرہ وہیں روتے بیٹھتی چلی گئی۔ پلیز ہاجرہ، پریشان مت ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں خود اپنی بیٹی رمشا کو ڈھونڈوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ اختر صاحب کے دلاسا دینے پر وہ انہیں امید بھری نظروں سے دیکھنے لگی، جبکہ ان کا دل کسی انہونی کے انداز سے بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ روتے روتے رمشا کی آنکھ لگ گئی۔ اسے نہیں معلوم، نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا، اس کی آنکھ کھلی اور وہ جھٹ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پورے اسٹور روم میں نظر گھمائی تو اندھیرا تھا۔ اس کا دل ہولنے لگا۔ اسٹور روم میں ایک کھڑکی تک نہیں تھی کہ وہاں سے کوئی ایک روشنی کی لو پھونٹ کر اندر اجالا کر سکتی۔ شاید لائٹ بھی چلی گئی تھی، اسی وجہ سے اسٹور روم میں اب اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ پھر سے اندازہ لگاتے ہوئے اٹھی اور دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ کوئی ہے، خدا کا واسطہ ہے، دروازہ کھولو۔ رمشا کا گلا روند گیا۔ مما، پاپا پلیز، کوئی تو دروازہ کھول دیں، کوئی تو رمشا کو ڈھونڈ لو۔ وہ پھر سے آنکھوں میں آنسو لیے بے تحاشا روتے ہوئے وہیں دروازے کے پاس گھٹنوں میں سر دیے بیٹھ گئی۔ اب تو اس کا دماغ بھی معاف ہو چکا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ آنکھیں موندے وہ گزرے وقت کو یاد کرتی ہچکیوں سے رو دی۔ آپ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار پوچھ تو لیتی مجھ سے ماما، آپ نے وہاں پہ اچانک ہی یہ فیصلہ کر دیا۔
میری مرضی کے خلاف جا کر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یوسف اس وقت اپنی والدہ کے ساتھ سخت ہم کلام ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے ہی زور دیا تھا کہ وہ رمشا کو چھوڑ کر امارہ سے نکاح کر لے، جبکہ وہ رمشا سے محبت کرتا تھا۔ ایسے میں اب وہ اس نئے رشتے کو دل سے کیسے مانتا؟ یوسف، جو ہوا بہت برا ہوا، وقت تھا برا جو گزر گیا۔ اگر رمشا واپس آ جاتی تو تب بھی میں تمہارا نکاح اس سے کبھی نہ کرتی۔ اتنے گھنٹے گھر سے غائب رہنے والی لڑکی کو اپنی بہو کون بناتا ہے؟ میں تو ہرگز نہیں بناتی۔ اور امارہ میں کیا کمی ہے؟ اسی کی بہن ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ مجھے امارہ پسند تھی۔ یہ تو میں تمہاری پسند کی وجہ سے خاموش ہو گئی، پر اللہ نے تمہارا جوڑ امارہ کے ساتھ ہی لکھا تھا اور یہی اللہ کو منظور تھا، اور تم بھی اسے دل سے قبول کرو اور اپنی زندگی میں آگے بڑھو اور رمشا کا بھوت اپنے سر سے اتار دو۔ شمیم بیگم نے غصے سے یوسف کو کہتے ہوئے احساس دلانے کی کوشش کی، لیکن سامنے بھی یوسف تھا، کہاں سننے والا تھا۔ پاس پڑی ٹیبل کو غصے سے ٹھوکر مارتے ہوئے گھر سے ہی واک آؤٹ کر گیا۔ امی، آپ کو یوسف بھائی کو سمجھانا چاہیے تھا۔ اگر وہ امارہ سے نکاح کے لیے راضی نہیں تھے تو آپ کو ان کے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شازیہ نے ماں کی جانب دکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ارے بھائی تم تو چپ کرو، ایک تو وہاں کے حالات تمہارے سامنے تھے، کچھ چھپا ہوا تو نہیں تھا۔ اب ایسے میں کیا بارات خالی واپس لے آتی؟ رمشا کا تو وہاں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، اب امارہ ہی تھی، اور پھر خود میرے بھائی نے امارہ کا نام بولا تھا تو پھر میں کیسے انکار کرتی؟ میرے لیے میری دونوں بھتیجیاں ایک جیسی ہیں، جیسی امارہ ویسی ہی رمشا۔ اب تم اپنے بھائی کے دماغ میں یہ سب باتیں مت ڈالنا، اس کو آگے بڑھنے دو۔ امارہ ایک اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ یوسف کو خوش رکھے گی۔ اور رمشا، اس کا کیا؟ شازیہ کی سوئی پھر وہیں آ کر اٹک گئی۔ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا تم دونوں بہن بھائیوں کو رمشا میں ایسے کون سے سرخاب کے پر نظر آ رہے ہیں جو تم لوگوں کو امارہ اتنی بری لگ رہی ہے۔ بھول جاؤ اس لڑکی کو اور ختم کرو اس ٹاپک کو، اور جاؤ دیکھو امارہ کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ اب یہ چلا گیا لڑکا نہ جانے کب واپس آئے گا، مجھے تو 2 گھڑی سکون کی نصیب نہیں ہے اس گھر میں۔ شمیم بیگم سر چھٹکتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں، جبکہ شازیہ امارہ کے بارے میں سوچتی کچن کی جانب بڑھی تاکہ اسے کھانے کو کچھ دے سکے۔ پولیس مسلسل رمشا کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن ابھی تک خاطر خواہ جواب نہیں ملا تھا۔ اختر صاحب اور حاجرہ بیگم از خود پریشان تھے کہ اچانک رمشا جا کہاں سکتی ہے۔ وہ تو کسی کو جانتی بھی نہیں تھی، اس کی 1 یا 2 دوستیں تھیں اور وہ بھی شادی پر موجود تھیں، اور وہ بھی نہیں جانتی تھیں کہ اچانک سے رمشا کہاں چلی گئی۔ سب رشتہ دار، سب دوست احباب پریشان تھے۔ فجر کا وقت آن پہنچا تھا، لیکن رمشا کا کہیں کچھ پتہ نہ چل سکا۔ پھپھو فجر کی نماز ادا کرتے گھر کی بیک سائڈ جاتی سیڑھیاں نیچے اترنے لگیں۔ وہ کچھ سوچ رہی تھی کہ کون ہے بھائی اندر؟ اچانک سے پھپھو جو اسٹور روم کے پاس سے گزری تھی، انہیں اندر سے ٹھک ٹھک کی آوازیں آئیں تو وہ گھبرا سی گئیں۔ انہوں نے اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے اونچی آواز میں پوچھا۔ رمشا کو باہر سے آنے والی آواز اپنے لیے زندگی کی نوید معلوم ہوئی۔ فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھی اور زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ پلیز کوئی ہے؟ پلیز باہر کوئی ہے تو مجھے یہاں سے نکالو، پلیز کوئی ہے تو نکالو مجھے یہاں سے۔ وہ شور شرابہ کرنے لگی، اتنے میں پھپھو دروازے کے باہر پہنچی اور انہوں نے باہر سے لگے لاک کو کھولا۔ اپنے سامنے رمشا کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئیں۔ رمشا روتے ہوئے پھپھو کے سینے سے جا لگی۔ دادو، وہ روتی جا رہی تھی جبکہ پھپھو بت بنی کھڑی تھی۔ رمشا ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھی جہاں حاجرہ بیگم بیٹھی رو رہی تھی، تو اختر صاحب فون پہ کسی سے بات کر رہے تھے۔ پھپھو کے ساتھ رمشا کو دلہن کے لباس میں روتا ہوا اندر آتا دیکھ دونوں ساکت رہ گئے۔ رمشا میری بیٹی، حاجرہ بیگم بے اختیار ہوتی اس کی جانب بڑھی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اختر صاحب بھی حیرانی کی مورت بنے رمشا کو دیکھ رہے تھے اور پھر سوالیہ نظروں سے پھپھو کی جانب دیکھا۔ اسٹور روم میں تھی، وہاں سے لے کر آئی ہوں۔ باہر سے کسی نے دروازہ بند کیا ہوا تھا، اندر رو رہی تھی۔ پھپھو کا لہجہ دھیما تھا اور پہلی بار انہیں شدید افسوس بھی ہو رہا تھا۔ ان کی بات پر حاجرہ نے اپنی بیٹی کو سر سے پاؤں تک دیکھا، اس کا ماتھا چوما۔ یہ سب کیسے ہوا میری جان؟ تم وہاں کیسے بند ہو گئی؟ اسٹور میں کیا کرنے گئی تھی؟
हाजरा बेगम के सवाल पर रमशा की आंखों के सामने वो पल घूमे जब अमारा उसके पास आई थी। ओफो रमशा, चलो ना तुम मेरे साथ, बहुत बड़ा सरप्राइज है, मैं वो यहाँ नहीं ला सकती, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अमारा ने उसका हाथ थामे खामोशी से घर की बैक साइड पर लेकर आते सीढ़ियां उतरने लगी। यहाँ पर कौन सा सरप्राइज है अमारा, इधर तो इतनी खामोशी और अंधेरा है, प्लीज चलो वापस चलते हैं, तुम्हारा सरप्राइज मैं फिर कभी देख लूंगी। रमशा ने उसे रोकना चाहा लेकिन अमारा उसका हाथ थामे आगे बढ़ती चली गई। यहाँ इसके अंदर है तुम्हारे लिए सरप्राइज, आ जाओ स्टोर की लाइट ऑन करते हैं। और वो उसको अंदर ले गई। रमशा ने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई लेकिन उसे तो कुछ भी खास दिखाई ना दिया। तुम किस सरप्राइज की बात कर रही हो अमारा? रमशा के माथे पे बल पड़े। सरप्राइज तो अब बहुत बड़ा मिलने वाला है तुम्हें। अमारा ने उसे देखते हुए एक तंजिया मुस्कान पास की और साथ ही उसे पीछे की जानिब जोर से धक्का दिया कि वो फर्श पे जा गिरी। रमशा ने हैरानी से अमारा की जानिब देखा। अब तुम तब तक यहीं रहोगी जब तक मेरा और यूसुफ का निकाह नहीं हो जाता। अमारा की बात पे रमशा की आंखें हैरत से फैली। वो क्या कह रही थी और क्यों? रमशा को कुछ समझ ना आया, जबकि अमारा ने उसका जवाब सुने बिना ही बाहर जाते दरवाजे पर बाहर से लॉक लगा दिया। वो फौरन से अपनी जगह से उठते हुए दरवाजे को पीटने लगी। अमारा को पुकारा लेकिन अमारा वहां से खामोशी से जा चुकी थी। रमशा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम स्टोर रूम में कैसे पहुंची? मैं तुम्हें कमरे में छोड़कर गई थी ना, तो फिर तुम वहां कैसे पहुंच गई? हाजरा बेगम के दोबारा पूछने पर रमशा का झुका सर उठा। ममा, अमारा कहाँ है? रमशा के पूछने पर हाजरा बेगम ने उसे सख्त गुस्से से देखा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है रमशा, मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। रमशा को समझ न आया कि वो अपनी ममा को कैसे जवाब दे कि उसके साथ ऐसा कुछ करने वाला कोई और नहीं, उसकी अपनी ही बहन अमारा थी और वो यहाँ इस वक्त मौजूद भी नहीं थी। ममा, पहले आप अमारा को यहाँ बुलाएं, उसके बाद ही आपको मैं कुछ बताऊंगी। रमशा ने रोते हुए माँ की जानिब देखते कतई अंदाज में कहा। अमारा कहाँ आगे बीच में? फुफ्फो ने तड़क कर कहा। और वैसे भी वो अभी नहीं आ सकेगी, उसकी शादी हो गई है। फुफ्फो ने रमशा के सर पर धमाका ही कर दिया। शादी? लेकिन किससे? बमुश्किल रमशा के लबों से अदा हुआ। उसी से जिससे तुम्हारा निकाह होना था, लेकिन तुम तो वहाँ स्टोर रूम में बैठी रही। तो हमें अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी का तो यूसुफ से। प्लीज फुफ्फो, आप कुछ देर चुप कर जाएं, हमें बात करने दें। अख्तर साहब ने अपनी फुफ्फो को मजीद बात करने से रोक दिया, जबकि रमशा के कान साएं साएं करने लगे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई उसके घर वालों ने अमारा और यूसुफ का निकाह कर दिया है। दुखी नजरों से अपनी माँ की जानिब देखा। ममा, क्या ये सच है? अमारा और यूसुफ का निकाह हो चुका है? हाँ, यही सच है। तो क्या करते हम लोगों के सामने? और क्या करते? हाजरा बेगम ने रोते हुए रमशा के हाथ अपने हाथों से परे झटके। तुम कुछ बता क्यों नहीं रही? तुम वहां कैसे पहुंची? तुम्हारा अता पता नहीं था। अब सुबह फजर होने वाली है और अब तुम खुद सोचो हम क्या करते। कुछ ना कुछ तो करना था ना। तो आपने अमारा और यूसुफ का निकाह कर दिया। रमशा ने दुख से उनकी बात काटी। बेटा, जो हुआ ये नसीब का ही लिखा हुआ था। शायद तुम्हारा जोड़ यूसुफ के साथ था ही नहीं, इसीलिए। सही कह रहे हैं आप पापा, जोड़ तो अमारा का ही लिखा हुआ था। रमशा दुख भरे लहजे में कहते हुए अपने कमरे की जानिब भाग गई, जबकि हाजरा बेगम अपने शौहर को देखते सांस खारिज करती रब का शुक्र अदा करने लगी कि उनकी बेटी वापस आ गई थी। कमरे में आते हुए रमशा फूट फूट कर रो दी। मतलब अमारा ने जो प्लानिंग की थी वो कामयाब हो गई थी। उसे यूसुफ चाहिए था, उसे यूसुफ मिल गया था। रमशा ने अपना सारा जेवर उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर पटखा। वो दुल्हन बने कवारी रह गई। वक्त ने ये कैसा खेल खेला था। अपनी इस हालत पे वो रोते हुए खुद पर हंसती चली गई। बैकग्राउंड से टेक लगाए अमारा की रात को किस पहर आंख खुली वो नहीं जानती थी, लेकिन जब सुबह उसकी आंख खुली तब भी वो कमरे में अकेली थी। मतलब रात भर यूसुफ कमरे में नहीं आया था। अमारा के दिल में एक टीस सी उठी। क्या वो उतनी बुरी थी कि यूसुफ ने कमरे में आना भी गवारा नहीं किया? बात करना तो दूर की बात, उसे देखना तक गवारा नहीं किया। अमारा बिस्तर से उठते हुए ड्रेसिंग टेबल की जानिब बढ़ते खुद को देखने लगी। कितना रूप आया था उस पे, लेकिन यूसुफ ने उसे कमरे में ना आकर उसे धुतकार दिया था। अभी वो ये सब सोच रही थी कि इसी पल दरवाजा खुला और यूसुफ अंदर दाखिल हुआ।
اس کی حالت ایسی تھی جیسے سب کچھ ہار آیا ہو۔ ایک شکست خوردہ انسان کی طرح اس نے امارا کی جانب دیکھا۔ امارا نے شیشے میں اس کا عکس دیکھا اور اس کی جانب پلٹی۔ یوسف اسے دیکھتا اس کے قریب آیا۔ یقیناً تم نے رات بھر میرا انتظار کیا ہوگا، پر تم اچھے سے جانتی ہو میں تمہیں پسند نہیں کرتا۔ میری پسند رمشا تھی اور اسی سے میری شادی ہونے والی تھی۔ اگر وہ ہوتی تو آج تمہاری جگہ اس وقت وہ یہاں ہوتی۔ یہ سیج اس کے لیے سجائی گئی تھی۔ اسے میں نے اپنی زندگی میں شامل کرنا تھا، تمہیں نہیں۔ یوسف جس طرح برملا اپنی دل کی باتیں اس سے کر رہا تھا، امارا کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ جب اسے یہ سب پتہ چلے گا کہ اس کی زندگی سے رمشا کو دور کرنے والی کوئی اور نہیں، امارا ہی ہے، تو اس کے ساتھ وہ کیا سلوک کرے گا؟ اپنی محبت میں وہ اندھی ہوتی یہ سب کچھ کر گئی تھی، لیکن اب اس سے بہت ڈر لگنے لگا تھا۔ سامنے کھڑا شخص تو صاف اس کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ گیا تھا کہ اسے رمشا سے محبت تھی، شاید ابھی بھی ہے، اور امارا صرف اور صرف ایک انچاہا وجود تھی۔ آئی ایم سوری، شاید میں تمہیں وہ حق نہ دے سکوں جو ایک بیوی کا ہوتا ہے، اور تم بھی مجھ سے کچھ بھی ایسا ایکسپیکٹ نہ کرنا۔ وہ صاف لفظوں میں اسے بہت کچھ باور کرواتا ہوا باتھ روم کا رخ کر گیا۔ امارا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں پہ گرے۔ اسے ایک رات میں ہی احساس ہو گیا تھا کہ وہ یوسف کی زندگی میں کیا حیثیت رکھتی تھی۔ رہی سہی کسر اس کے لفظوں نے نکال دی تھی۔ صبح کا سورج خان ہاؤس کے لیے خوشیاں لایا تھا یا دکھ، یہ تو وقت نے طے کرنا تھا، لیکن اس وقت خان ہاؤس میں مکمل خاموشی چھائی تھی، جسے باہر سے آنے والے کے بوٹوں کی دھمک نے توڑا۔ السلام علیکم۔ ہاجرہ بیگم جو سر تھامے بیٹھی تھی، اچانک سے نوفل کو اندر آتا دیکھ اپنی جگہ سے اٹھی۔ نوفل؟ ان کے انداز سے خوشی چھلکی۔ وہ نوفل سے بہت محبت کرتی تھی اور یہ محبت قدرتی تھی۔ اسے دیکھ ہاجرہ بیگم کے رکے آنسو پھر سے بہہ نکلے۔ نوفل نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگایا۔ کیا ہوا ماما، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ سب خیریت ہے نا؟ وہ فکر مندی سے ان کے آنسو پونچھتا پوچھ رہا تھا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے نوفل، سب کچھ بگڑ گیا۔ وہ روتے ہوئے کل کے سارے واقعے کے متعلق بتانے لگی، جسے سن کر نوفل کا تو دماغ بھگ سے اڑا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ رمشا کی جگہ آپ نے امارا کا نکاح کر دیا؟ کیسے؟ نوفل اپنی جگہ سے اٹھتا ہائپر ہوا۔ بیٹا، یہ تمہارے بابا اور تمہاری پھپھو کی خواہش پہ ہوا ہے۔ اور یوسف، وہ تو رمشا سے پیار کرتا تھا، پھر کیسے امارا سے نکاح کر لیا؟ نوفل نے دانت پیستے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا۔ اپنی ماں کے کہنے پہ، جبکہ وہ بالکل راضی نہیں تھا۔ نوفل، جو ہوا سو ہوا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی آگے اب کیسے ہینڈل کریں۔ جب یوسف کو پتا چلا کہ رمشا لوٹ آئی ہے، نہ جانے وہ کیا کرے۔ امارا اب اس کے نکاح میں ہے، تو کہیں وہ امارا کو چھوڑ ایسا کرنے کا اس نے سوچا بھی تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ کیا یہ شادی نکاح کھیل ہے؟ ایک سے کر کے اسے چھوڑ کے دوسرے سے کر لو۔ اور یہ رمشا کہاں تھی؟ نوفل کا غصہ گراف سے بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے اسٹور روم سے لے کر آئی تھی پھپھو، لیکن نہیں بتا رہی کہ وہ کیسے وہاں پہنچی۔ نوفل، مجھے بس یوسف کا ڈر ہے، کہیں وہ رمشا کی وجہ سے امارا کو کوئی… مجھے امارا بھی رمشا کی طرح ہے۔ اگر یوسف نے کچھ بھی… آپ فکر نہ کریں، میں آ گیا ہوں نا، سب سنبھالوں گا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اختر صاحب گھر پہ نہیں تھے، اس لیے ان سے ابھی نہیں مل پایا تھا۔ بیگ ایک طرف رکھتا وہ بستر پر سر جھکائے بیٹھا۔ رمشا اصفر اس کی کزن، اس کے چچا کی بیٹی۔ وہ 9 سال کی تھی جب اس کی والدہ نے اس کے باپ سے شادی کر لی، اور پھر وہ جو اسے دل میں بسائے بیٹھا تھا اپنے دل پہ بند باندھ لیے۔ وہ اس وقت میٹرک میں تھا جبکہ رمشا 4th اسٹینڈرڈ میں، اور امارا تھی تو رمشا سے 1 سال بڑی، لیکن رمشا بہت زیادہ لائق تھی، جس وجہ سے وہ امارا کے برابر پہنچ گئی تھی۔ نوفل کو وہ بہت اچھی لگتی تھی۔ اس کے لیے رمشا کو لے کے احساسات کب بدلے وہ خود بھی نہیں جان پایا، لیکن جب اس کا اور یوسف کے رشتے کا معاملہ چلا تب وہ اپنے قدم وہیں پہ روک گیا، کیونکہ سب بڑوں کی باہمی رضامندی سے رمشا اور یوسف کا رشتہ طے پا گیا تھا۔ رمشا کے چہرے پہ کھلے خوشی کے رنگ صاف ظاہر کر رہے تھے کہ وہ اپنے اس رشتے سے خوش ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نوفل جو گھر سے نکلا تو بس پھر فون پہ ہی رابطہ رہ گیا۔ اسے 2 دن پہلے ہی چھٹی ملی تھی۔ وہ آنے سے پہلے گھر کال کر کے اطلاع دینے والا تھا کہ اسے آگے سے رمشا اور یوسف کی شادی کی اطلاع ملی، اور اس نے اپنے آنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ آج وہ یہی سوچ کر آیا تھا کہ رمشا رخصت ہو کر یوسف کے ساتھ جا چکی ہوگی، لیکن یہاں آ کر تو وہ سرپرائز ہی ہو گیا۔
رمشا کی جگہ امارا رخصت ہو کر چلی گئی تھی اور یہ سب صرف رمشا کی وجہ سے ہی ہوا کہ نکاح کے وقت وہ اچانک سے غائب ہو گئی۔ لیکن کہاں کوئی نہیں جانتا تھا، پر نوفل کو جاننا تھا کیونکہ اب اس کے ساتھ اس کی بہن کی زندگی بھی جڑی تھی۔ اگر یوسف رمشا کو واپس دیکھ امارا کو چھوڑ دے تو نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ نوفل غصے سے کھڑا ہوتا باہر نکلا اور سیدھا رمشا کے کمرے کا رخ کیا۔ امارا یوسف کے جانے کے بعد اپنے خالی دل اور خالی دامن کو دیکھتی روتی واپس بستر پر آن بیٹھی کہ اسی وقت اس کے نمبر پہ کال آنے لگی۔ پلٹ کے دیکھا تو رمشا کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ امارا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے۔ ڈر کے باتھ روم کی جانب دیکھا اور کال ریسیو کی۔ کیوں امارا، کیوں کیا تم نے میرے ساتھ یہ ظلم؟ مجھے بدنام کر کے کیا ملا تمہیں؟ یوسف سے اگر محبت کرتی تھی، اس سے شادی کرنا چاہتی تھی تو صرف ایک بار بول دیتی۔ پاگل، میں خود پیچھے ہٹ جاتی۔ تمہیں تو اپنی بہن مانا تھا دل سے، بہت مان دیا تھا میں نے تمہیں، اور تم نے ایک پل لگایا میرا مان توڑنے میں۔ رمشا روئے جا رہی تھی جبکہ امارا کے پاس کہنے کو تو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ وہ بس خاموشی سے آنسو بہائے جا رہی تھی۔ آج بہت افسوس ہو رہا ہے تم پہ۔ ایک دھوکے سے تم یوسف کی زندگی میں شامل ہوئی۔ کیا ایک دھوکے کے ساتھ ساری زندگی گزار لوگی؟ تمہارا ضمیر گوارا کر لے گا؟ وہ تلخ ہوئی۔ امارا نے گہرا سانس بھرا۔ اگر تو تمہارا جواب ہاں ہے تو امارا پھر تمہارا ضمیر مر چکا ہے، تمہیں کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پر میرا ضمیر ابھی زندہ ہے اور جانتی ہو میں کسی سے کچھ بھی نہیں کہوں گی، کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، صرف تمہاری اچھی زندگی کی خاطر، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ تم سے تمہاری محبت جدا ہو۔ خوش رہو اپنے گھر میں اپنی محبت کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ بنا اس کا ایک لفظ سنے وہ اپنی کہتی کال کاٹ گئی تھی۔ امارا فون کان سے لگائے روتی چلی گئی۔ آج کس طرح اس سے 1 سال چھوٹی لڑکی نے بڑا پن دکھایا تھا کہ امارا اپنی ہی نظروں میں گر گئی۔ فون بند کرتے ہوئے موبائل ایک طرف اچھالتے رمشا دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے اپنی شادی نہ ہونے سے زیادہ دکھ امارا کے دھوکے اور فریب کا تھا۔ اسے دکھ یہ نہیں تھا کہ اس نے یوسف کو کھو دیا، اسے دکھ یہ تھا کہ اس نے اپنی بہن کو کھو دیا۔ اسی پل دھاڑ سے دروازہ کھولے کوئی اندر داخل ہوا۔ رمشا گھبرا کے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے سامنے غصے سے بھرے نوفل کو دیکھ اس کے چہرے کا رنگ اڑا۔ تم کل کہاں تھی؟ نوفل کے سوال پہ رمشا کا دل بہت زوروں سے دھڑکنے لگا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں رمشا، کل تم کہاں تھی کہ تمہاری جگہ میری بہن کو قربانی دینی پڑی؟ وہ اسے دونوں بازوؤں سے پکڑتا جھنجھوڑ گیا۔ چھوڑے مجھے۔ وہ دل ہی دل میں گھبرا رہی تھی لیکن بظاہر مضبوط بنے وہ خود کو چھڑاتے ہوئے بولی، چھوڑ دوں؟ جو تم نے کیا اس کے بعد جی چاہتا ہے تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں۔ شرم نہیں آئی یہ کھیل تماشا کرتے؟ نوفل غصے سے دھاڑا کہ رمشا نے سہم کے آنکھیں میچ لی۔ وہ اسے نہیں بتا پا رہی تھی کہ یہ سب تمہاری بہن کا ہی کیا دھرا ہے۔ وہ بول دیتی تو خود بری و ذمہ ہو جاتی، پر وہ نہیں بولی۔ وہ امارا کی طرح خود غرض نہیں تھی، اس لیے امارا کی خاطر وہ چپ ہو گئی۔ جواب دو رمشا ورنہ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ نوفل کو اس کی خاموشی سے طیش چڑھنے لگا۔ وہ اس کی بات پہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ مجھ پہ ہاتھ اٹھائیں گے؟ لہجے میں بے یقینی تھی۔ اس کی آنکھوں میں لکھا سوال پڑھتے نوفل اپنا دل اسی لمحے ہار گیا۔ وہ اس پہ کیسے ہاتھ اٹھا سکتا تھا؟ جان چلی جاتی اس کی اگر وہ اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا۔ جھٹکے سے اسے چھوڑتا پیچھے ہٹا۔ تم نے میری بہن کے ساتھ بہت برا کیا ہے، لیکن یاد رکھنا اگر یوسف نے اسے کوئی تکلیف پہنچائی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ نوفل انگلی اٹھاتے اسے وارن کرتا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ مجھ سے شادی کریں گے؟ اچانک سے رمشا کی بات پہ اس کے جاتے قدم تھمے۔ اس کے اندر جیسے ایک دم زلزلہ سا آیا۔ اسے لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ حیرانی سے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ بتائیں، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ رمشا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے پرپوز کر رہی تھی۔ نہ اس کا لہجہ ڈگمگایا اور نہ ہی اس کے الفاظ، بس آنکھیں نیر بہا رہی تھیں۔ تم ہوش میں تو ہو؟ وہ لڑکی ہو کر مضبوطی سے کھڑی تھی جبکہ نوفل لڑکا ہو کے گڑبڑا گیا تھا۔ اپنی بہن کی خاطر کر لیں یہ شادی۔ یوسف امارا سے شادی کے بعد رمشا اسفر کو سوچ سکتا ہے، اپروچ کر سکتا ہے، لیکن میجر نوفل کی بیوی کے بارے میں وہ کبھی بھی نہیں سوچے گا۔ بتائیں مجھے، کیا کریں گے مجھ سے نکاح؟ رمشا کی بات پہ نوفل کی آنکھیں تو جیسے حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ نہ وہ انکار کر سکا اور نہ ہی اقرار، جبکہ وہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی سوالیہ نظریں اس پہ گاڑے ہوئے تھی۔
ناشتے کی ٹیبل کی طرف عمارہ اور یوسف ایک ساتھ نیچے آتے دکھائی دیے تو شمیم بیگم کا دل باغ باغ ہو گیا۔ آؤ آؤ میرے بچوں، آؤ ناشتہ کرو۔ شمیم بیگم نے بہت خوش دلی سے انہیں ناشتے کی ٹیبل پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ عمارہ اور یوسف خاموشی کے ساتھ ان کے پاس ہی برجمان ہو گئے۔ شمیم بیگم انہیں بہت خوشی سے ناشتہ سرو کر رہی تھی۔ عمارہ نے ناشتے کے چند ایک لقمے ہی لیے اور ہاتھ کھینچ لیا۔ ارے عمارہ بیٹا کھاؤ نا، پیچھے کیوں ہو گئی؟ بس پھپھو پیٹ بھر گیا، عمارہ نے متانت سے جواب دیا۔ یوسف بیٹا آج شام کو ولیمہ ہے تو عمارہ کو پارلر چھوڑانا۔ ماما آپ عمارہ کو شازیہ باجی کے ساتھ بھیج دیں، مجھے کوئی ضروری کام ہے، میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ یوسف نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے قطعی انداز میں کہا، بیٹا آج کے دن تمہیں کیا کام ہے؟ تم جانتے ہو آج تمہارا ولیمہ ہے، پھر بھی۔ ماما پلیز مجھے بحث نہیں کرنی، آپ نے جو چاہا میں نے وہ کر دیا، مجھ سے مزید کوئی بھی امید مت رکھیے۔ یوسف اپنی کہتے ہوئے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ شمیم بیگم کا دل سخت برا ہوا، لیکن عمارہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ وہ اپنے چہرے پر مسکان لے آئیں۔ عمارہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، کچھ وقت لگے گا، وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی زخم تازہ ہے لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ تم اسے اپنی محبت سے اپنی طرف مائل کر لو گی۔ شمیم بیگم نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے بہت چاہت اور مان سے کہا، تو عمارہ انہیں صرف دیکھتی رہ گئی۔ رمشا اصفر بنت اصفر خان، آپ کا نکاح نوفل اختر خان ولد محمد اختر کے ساتھ 10 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ پر رمشا نے گہرا سانس بھرتے قبول ہے کہا۔ شام کے اس وقت خان ہاؤس کے اکلوتے بیٹے نوفل کا نکاح رمشا سے ہو رہا تھا، جو کہ رمشا کی ہی خواہش تھی، اور نوفل راضی ہوتے اس بات کو باپ کے سامنے رکھ گیا۔ ہاجرہ بیگم شش و پنج کا شکار ہوئیں۔ وہ اختر صاحب کی بیوی تھیں تو اس حساب سے رمشا نوفل کی بہن تھی، پر یہ سب ان کا خود ساختہ تھا۔ رمشا کے ماں باپ الگ تھے تو ٹھیک، ویسے ہی نوفل کے ماں باپ بھی الگ تھے۔ مولوی صاحب سے پوچھنے اور ان کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں کا نکاح کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ نکاح صرف گھر والوں کی موجودگی میں ہی ہوا تھا۔ مبارک ہو، نکاح مکمل ہوا۔ مولوی صاحب کے الفاظ پر نوفل نے گہرا سانس خارج کی اپنے والد کی جانب دیکھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ مبارک ہو بیٹا۔ ان کے چہرے پر سکون اور اطمینان تھا۔ ہاجرہ بیگم نے بھی رمشا کے ماتھے کو چوما اور خوش دلی سے اس کی خوشیوں کی دعا کی۔ وہ دلہن بنی تھی، ہاں آج وہ دلہن بنی تھی اور آج اس کا نکاح بھی ہوا تھا۔ دروازے سے اندر قدم رکھتے یوسف کو بہت بری طرح سے دھچکا پہنچا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی اسے یہ اطلاع مل گئی تھی کہ رمشا واپس آ گئی ہے، اور وہ اسی خوشی میں اختر صاحب کے گھر پہنچا تھا، لیکن یہاں رمشا کو دلہن بنا دیکھ وہ پتھر کا ہو کے رہ گیا۔ وہاں موجود سب کی نظریں اس پر اٹھیں۔ رمشا کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے، لیکن اس نے اپنے دل کو سخت کر لیا۔ اگر اب قدم اٹھا ہی لیا تھا تو اس پہ قائم بھی رہنا تھا۔ وہ سیدھا رمشا کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ دونوں ہی بنا پلک جھپکے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ بولا تو اس کا لہجہ انتہائی دکھی تھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے میں، کیوں کیا تم نے ایسا؟ اب کی بار یوسف کی آواز کافی اونچی ہوئی۔ نوفل نے آگے بڑھ کے یوسف کو پیچھے ہٹانا چاہا، لیکن اختر صاحب نے اس کا بازو تھامے اسے وہیں روک لیا۔ یوسف، اب تم مجھے کچھ بھی پوچھنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ ہاں، اگر تم نے کل میری جگہ کسی اور کو نہ دی ہوتی تو شاید میں اس سوال کا جواب تمہیں ضرور دیتی، پر تم قدم آگے بڑھا چکے ہو، اس لیے اب نہ کوئی سوال ہوگا اور نہ کوئی جواب۔ قطعی انداز میں کہتے رمشا نے ایک بار بھی اپنی پلک نہیں جھپکی تھی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے رمشا، عین شادی کے وقت تم غائب ہو گئی اور آج تم واپس آ گئی، اور واپس آ کر تم نے نوفل سے نکاح کر لیا۔ واو، ویری گڈ۔ اور تم کہہ رہی ہو کہ تم میرے کسی سوال کا جواب نہیں دو گی، اور یہ کہ تم مجھے جواب دہ نہیں ہو۔ ہاں، نہیں ہوں یوسف۔ یوسف کی طنزیہ باتوں کے جواب میں رمشا اب بھی نہیں ڈگمگائی تھی۔ جو حادثہ کل گزرا اس کے بعد تم نے ایک فیصلہ لیا، اور اس فیصلے کے بعد آج میں نے ایک فیصلہ لیا، حساب برابر۔ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ رمشا نے اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ نوفل اس کی باتیں سنتا سناٹے کی زد میں آیا۔ مطلب اس نے عمارہ کا رشتہ بچانے کی خاطر اس سے شادی نہیں کی، بلکہ یوسف سے بدلہ لینے کی خاطر اس سے شادی کی تھی۔ اس لڑکی کی محبت میں اندھا ہوتا وہ اس کی پلاننگ کو ایک بار بھی نہیں سمجھ پایا۔ نوفل نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔
کاش وہ دل کی بجائے دماغ سے کام لیتا تو سمجھ پاتا اس شادی کے پیچھے رمشا کا کیا مقصد چھپا ہے۔ تم ایک انتہائی گھٹیا۔ یوسف کمال۔ نوفل کی سخت للکار پہ یوسف کی زبان کو وہیں لگام پڑی۔ خبردار جو میری بیوی کے لیے ایک لفظ بھی غلط کہا تو، ورنہ۔ نوفل کی دھمکی پہ یوسف بھی غصے میں آ گیا۔ ورنہ کیا کرے گا تو؟ مارے گا؟ چل مار۔ یوسف نے نوفل کو پش کیا۔ ایک دم سے ماحول کشیدہ ہو گیا۔ یوسف کیا کر رہے ہو؟ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ اختر صاحب غصے سے اسے روکتے ہوئے بولے، تماشا تو آپ لوگوں نے لگایا ہے۔ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے آپ سب نے۔ مجھے رمشا سے دور کرنے کا یہ سارا کھیل رچایا آپ نے۔ اس کے لیے میں آپ میں سے کسی کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ اور رہ گئی بات امارہ کی، اب دیکھیں میں کیا کرتا ہوں۔ یوسف ان سب کو دھمکی دیتا ہوا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ وہاں موجود سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ نوفل کے دل کو جیسے کسی نے چیر دیا۔ اس بہن کی خاطر رمشا سے شادی تو کر لی تھی اس نے، لیکن اب اس کی بہن کی زندگی میں یہ شادی بہت بڑا طوفان لانے والی تھی۔ اس نے پلٹ کر رمشا کی جانب زخمی نظروں سے دیکھا۔ رمشا بھی پریشانی سے اس کی جانب دیکھتی خاموش کھڑی رہی۔ نوفل یوسف کے پیچھے ہی گھر سے باہر نکل گیا۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ ایک طرف میری امارہ اور دوسری طرف میری رمشا۔ اللہ میری دونوں بچیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ آپ نوفل کو فون کریں کہ وہ واپس آ جائے۔ ہاجرہ بیگم نے پریشان ہوتے اختر صاحب سے کہا۔ وہ کال ملا رہے تھے لیکن وہ جانتے تھے کہ نوفل ان کی بات نہیں سنے گا۔ امارہ اپنے ولیمے کے لیے بالکل تیار کھڑی آئینے میں خود کو دیکھتی مسکرا رہی تھی کہ اسی پل یوسف کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا جارحانہ انداز دیکھتے ہوئے امارہ سہم کے اس کی جانب مڑی۔ تمہارے بھائی کو لگتا ہے کہ وہ مجھے ڈاج دے گا۔ میری رمشا سے شادی کرتے ہوئے کیا سمجھتا ہے کہ اس نے مجھے ہرا دیا؟ وہ جانتا نہیں ابھی یوسف کمال کیا کر سکتا ہے۔ چلو میرے ساتھ، امارہ سے سختی سے کہتے ہوئے اس کی کلائی سختی سے جکڑے باہر لے کے آیا، جہاں اس وقت ولیمے کے لیے مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ کیا کر رہے ہو یوسف؟ چھوڑو امارہ کا ہاتھ۔ شمیم بیگم نے یوسف کو روکنا چاہا۔ نہیں ماما، آج آپ بیچ میں نہیں بولے گی، کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ جو کچھ آج میرے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد اب کسی کی کچھ سننے والا نہیں ہوں۔ یوسف انتہائی غصے کے عالم میں بولا کہ امارہ پورے جسم سے کانپنے لگی۔ اسے لگا رمشا نے راز کھول دیا ہے، جبکہ یوسف کی یہ بات کہ رمشا کی شادی اس کے بھائی سے ہو گئی ہے اس نے جیسے سنا ہی نہیں۔ اسے صرف اپنا ہی ڈر کھائے جا رہا تھا۔ تمہارے بھائی نے مجھ سے میری رمشا کو چھینا ہے اور میں تمہیں یہاں اپنی بیوی کی حیثیت سے رکھوں؟ امپاسبل۔ میں یوسف کمال اپنے پورے ہوش و حواس میں۔ اس سے پہلے کہ یوسف اپنی بات مکمل کرتا، شمیم بیگم اپنے دل پہ ہاتھ رکھے زمین بوس ہوئیں۔ یوسف کے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی۔ اپنی ماں کو یوں نیچے گرتا دیکھ فوراً ان کی جانب لپکا۔ ماما آنکھیں کھولیں، وہ چلایا، جبکہ شمیم بیگم کی آنکھیں بند ہوتی یوسف کے 14 طبق روشن کر گئی۔ ماما آنکھیں کھولیں پلیز، وہ چلایا، جبکہ شمیم بیگم کی آنکھیں بند ہوتی یوسف کے 14 طبق روشن کر گئیں۔ گھر کے بڑے اختر صاحب سمیت نوفل اور یوسف اس وقت ہاسپٹل میں موجود تھے۔ شمیم بیگم ICU میں تھی، انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ یوسف کی بات کو وہ برداشت نہیں کر پائیں، اس لیے اس وقت وہ زندگی اور موت کے منہ میں جھول رہی تھی۔ یوسف دیوار کے ساتھ ایک طرف ٹیک لگائے کھڑا خود کو کوس رہا تھا کہ اس نے اپنی ماں کی پرواہ کیے بغیر اتنا بڑا فیصلہ لینے لگا تھا کہ اس کی ماں دکھ سے آج ہاسپٹل میں زندگی اور موت سے لڑ رہی تھی۔ اتنا خود غرض کیسے ہو گیا تھا وہ؟ اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا تو اس نے سر اٹھا کر سامنے کھڑے اپنے ماموں کو دیکھا۔ حوصلہ رکھو بیٹا، تمہاری ماما کو کچھ نہیں ہوگا۔ اختر صاحب اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی اسے حوصلہ دے رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی بھرنے لگی۔ ماموں جان، میں نے غصے میں آپ کو کیا کچھ نہیں کہا، کتنا دل دکھایا آپ کا، اور میری ماما کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کیسی سزا دی ہے مجھے۔ وہ رندے لہجے میں بولا۔ بس آپ پلیز دعا کریں میری ماما ٹھیک ہو جائیں۔ یوسف اس وقت صرف اور صرف ایک بیٹا بن کے سوچ رہا تھا۔ اس کے اندر کا غم اور غصہ کہیں دور جا سویا تھا۔ ڈاکٹر کے باہر آتے ہی یوسف ان کی طرف لپکا۔ میری ماما کیسی ہیں اب؟ لہجے میں بے چینی تھی۔ ابھی تو وہ خطرے سے باہر ہیں، لیکن ان کی کنڈیشن ابھی مکمل طور پر سٹیبل نہیں ہوئی۔ ان کا ہارٹ بہت کمزور ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ انہیں کسی بھی قسم کا سٹریس نہ دیں۔
ہر قسم کے سٹریس سے انہیں دور رکھیں اور انہیں جتنا ہو سکتا ہے خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر انہیں تسلی دے رہا تھا۔ کیا میں اپنی ماما سے مل لوں؟ یوسف نے بے چینی سے کہا۔ ہم انہیں وارڈ میں شفٹ کرتے ہیں، تب آپ ان سے مل لیجئے گا، پر پلیز رش مت کیجئے گا۔ ڈاکٹر انہیں تنبیہی انداز میں کہتے آگے بڑھ گئے۔ سب ٹھیک ہوگا، اللہ پہ بھروسہ رکھو، اور جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے، بس اللہ سے خیر کی دعا مانگو۔ اختر صاحب پھر سے اسے حوصلہ دینے لگے۔ نوفل بھی وہاں موجود تھا، لیکن اس نے ایک بار بھی یوسف سے کوئی بات نہیں کی۔ شمیم بیگم کے ہاسپٹلائزڈ ہونے کی وجہ سے ولیمہ کینسل ہو گیا تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ کیا کہہ رہی ہو؟ تم یوسف کو کچھ نہیں بتاؤ گی؟ پھپھو ہاسپٹل میں ہے امارا، کوئی بے وقوفی مت کرنا۔ اور امارا جو گزر گیا سو گزر گیا، اب جو جیسا ہے اسے ویسا ہی چلنے دو۔ تمہاری شادی یوسف سے ہو چکی ہے اور میری نوفل سے، اور یہی رب کا فیصلہ تھا، ہمیں اسے دل سے قبول کرنا چاہیے۔ آگے تمہارے لیے بہت مشکلیں ہیں، اور یہ سچ یوسف کو بتا کر تم اپنے لیے مزید مشکلیں مت کھڑی کرنا۔ رمشا فون پر امارا کو سمجھا رہی تھی، جو کہ روتے ہوئے صرف ایک ہی بات کر رہی تھی کہ وہ یوسف کو سب کچھ سچ سچ بتا دے گی۔ کل سے اس کے دل پہ جو بوجھ تھا وہ اسے جینے نہیں دے رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی خوش نہیں ہو پا رہی تھی، اور آج جس طرح یوسف اسے طلاق دینے والا تھا، اس کے بعد اس کا دل ہول اٹھا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی، وہ اللہ سے ڈر گئی تھی۔ جو اس نے کیا اس کا بدلہ اللہ اس طرح دے گا۔ وہ ڈر رہی تھی، اس لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ یوسف کو سب کچھ سچ سچ بتا دے گی۔ اس کے بعد بھی اگر وہ اسے نہیں رکھنا چاہتا تو یہاں نہیں رہے گی۔ رمشا نے اسے کافی دیر تک سمجھایا، لیکن اینڈ پہ اس نے کال کاٹ دی۔ اب رمشا بہت سخت پریشان ہو رہی تھی۔ اتنے میں نوفل کمرے میں داخل ہوا تو رمشا کو فون ایک طرف رکھتے دیکھ اپنے قدموں پہ رکا۔ پھپھو کیسی ہیں اب؟ نوفل کو اندر آتا دیکھ رمشا اٹھتی ہوئی اس کے پاس آ کر شمیم بیگم کا پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہیں اب، سرسری انداز میں جواب دیتا وہ آگے بڑھ گیا۔ رمشا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ مجھ سے کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس کا انداز ایسا تھا کہ نوفل کو اس پر شدید غصہ آنے لگا۔ تم ایسے پوچھ رہی ہو کہ میں تم سے کیوں ناراض ہوں؟ تم نے یوسف کو جو کچھ کہا، اس کے بعد تمہیں لگتا ہے کہ سب کچھ ہمارے بیچ ٹھیک ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری شادی کے پیچھے کیا وجہ ہے، اور میں نے آپ کو وہ بات بتائی ہے، اب پھر بھی مجھ پہ شک کر رہے ہیں۔ رمشا کو دکھ ہوا۔ تمہاری کس بات کا یقین کروں رمشا؟ وہ جو تم نے مجھے اکیلے میں کہی، یا وہ جو تم نے سب کے سامنے کہی؟ میری آنکھوں میں دیکھیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ سے جھوٹ کہا؟ وہ اس کی جانب امید بھرے انداز میں دیکھتی بولی۔ ہاں، مجھے تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ نوفل کی بات پہ رمشا کا دل ٹوٹ سا گیا۔ اس نے خاموشی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ ٹھیک ہے، میں اب مزید کوئی صفائی نہیں دوں گی۔ آپ کو جو سمجھنا ہے، جیسا سمجھنا ہے، آپ سمجھیں۔ وہ دکھ سے کہتے ہوئے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی، جبکہ نوفل گہرا سانس خارج کرتے سر نفی میں ہلانے لگا۔ شمیم بیگم کی طبیعت اب کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ رمشا کے منع کرنے پر امارا نے یوسف کو کچھ بھی نہیں بتایا، لیکن بہت ہی دلجوئی کے ساتھ وہ اپنی پھپھو کی خدمت کرتی رہی اور ان کا خیال رکھ رہی تھی۔ تو دوسری طرف رمشا اور نوفل ایک دوسرے سے کھنچے تھے۔ کسی کے بھی بیچ میں ابھی تک کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ امارا ہر نماز کے ساتھ باقاعدگی سے اللہ سے معافی مانگتی تھی۔ جو اس نے کیا تھا اس کے بعد سب کچھ ہی بکھر گیا تھا، جسے اب سمیٹتے ہوئے بہت وقت لگ جانا تھا۔ ایک کسک اس کے دل میں تھی جو شاید ساری زندگی رہتی، پر اس نے اپنے اللہ سے مدد مانگی اور پھر دل بڑا کرتے یوسف کو ساری سچائی بتانے کا ارادہ کر لیا۔ اچھا ہوا نوفل آپ آ گئے، پلیز چلیں میرے ساتھ۔ نوفل جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، رمشا نے اس کا ہاتھ پکڑے باہر کی جانب قدم بڑھانے چاہے۔ کہاں جانا ہے؟ ہم امارا کی طرف جا رہے ہیں، اس نے پریشانی سے کہا۔ لیکن کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ وہ یوسف کو سب کچھ بتا دے گی، اور اس کے بعد پلیز چلے نا۔ رمشا نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا سچ بتا دے گی؟ کچھ تو پتا چلے مجھے بھی۔ رمشا کی اتنی تیزی دیکھتے ہوئے نوفل کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اس کے منہ سے یوسف کا نام سنتے اس کے اندر ایک غصہ سا بھرنے لگ گیا تھا۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتی، پلیز میرے ساتھ چلیں، مجھے اسے روکنا ہے۔ اگر اس نے یوسف کو سب کچھ بتا دیا۔ کیا بتا دیا؟ اب کی بار نوفل نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑتے جھنجھوڑا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔
اس کا سر جھک گیا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں رمشا، سچ سچ بتاؤ، ایسی کون سی بات ہے جو تم اور امارا جانتی ہو لیکن ہم نہیں؟ میں نہیں بتا سکتی، میں نے خود سے وعدہ کیا ہے، پلیز آپ چلیں۔ اگر امارا نے شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، نہ تم کہیں جا رہی ہو نہ ہی میں کہیں جا رہا ہوں، سمجھی تم؟ جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑتے ہوئے وہ واپس باہر کی جانب بڑھنے لگا، پر رمشا نے اس کا ہاتھ تھامے زور اور غصے سے اپنی طرف کھینچا۔ اسے امید نہیں تھی کہ رمشا یہ کرے گی۔ اس کے کھینچنے پر وہ ان بیلنس ہوتا اس کے ساتھ ٹکرایا اور دونوں ہی بستر پہ جا گرے۔ رمشا نے گھبرا کے نوفل کو دیکھا جو اس کے اوپر تھا اور غصہ اور حیرانی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا حرکت تھی یہ؟ وہ خفگی سے بولا۔ آپ سن نہیں رہے تھے تو مجھے، رمشا نے فوراً تعویل دی جبکہ اس کا دل بری طرح دھڑکے جا رہا تھا۔ بولو کیا کہنا ہے؟ وہ اس کے اوپر ٹھیک سے ایڈجسٹ ہوتا فرصت سے اسے دیکھتے پوچھنے لگا۔ آپ اوپر سے ہٹیں گے تو کچھ بتاؤں گی نا، میرا سانس بند ہو رہا ہے نوفل، پلیز ہٹیں پیچھے۔ وہ اس کے سینے پہ دونوں بازوؤں سے دباؤ ڈالتی اپنے اندر کی گھبراہٹ پہ قابو پاتے بولی۔ نوفل نے اس کی دونوں کلائیاں اپنی گرفت میں لیں، اب پاس آ کے دور جانے کا دل نہیں کر رہا۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولتا رمشا کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجا گیا۔ نوفل پلیز، مجھے امارا سے ملنا ہے، وہ یوسف۔ رمشا نے پھر سے کچھ کہنا چاہا کہ نوفل نے اس کے گال پہ اپنے دانت کاٹ دیے۔ وہ اپنا سانس ہی روک گئی۔ تمہارے لبوں پر صرف نوفل خان کا ہی نام ہونا چاہیے مسز۔ وہ اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتا اس کی دھڑکنیں منتشر کر گیا۔ گہرے سانس لیتی وہ نوفل کو اپنی طرف مائل کر گئی۔ نوفل بے خود ہوتا اس کے لبوں کے ساتھ لب مس کرتا اس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے بہکا تھا۔ رمشا، مجھے تمہارے ساتھ اپنا ازدواجی تعلق بنانا ہے، آج، ابھی، اسی وقت۔ وہ آنکھیں میچے کہتا جا رہا تھا۔ اس کی سرگوشی سنتی رمشا کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ مجھے تمہیں ڈھیر سارا پیار کرنا ہے رمشا، وہ اس کے ماتھے پہ عقیدت سے لب رکھتا اب اس کی آنکھوں میں دیکھتے خمار بھرے لہجے میں بولا۔ نوفل مجھے ڈر۔ رمشا بھی سب کچھ بھولتی نوفل کی محبت کے آگے خود کو زیر ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ جب سے نوفل سے نکاح ہوا تھا اس نے ایک بار بھی یوسف کو نہیں سوچا تھا۔ اس کے دل پہ صرف نوفل حکمرانی کرنے لگا تھا، لیکن یہ بات اس نے نوفل سے نہیں کہی، اس نے موقع ہی نہیں دیا، اور آج وہ سیدھا سیدھا اس سے محبت کا اظہار کرتا اس کو خود سے قریب کر رہا تھا۔ ڈرنا بھی چاہیے، وہ دھیرے سے کہتا مسکرا کر اس کے قریب ہوا اور اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ رمشا نے اس کی شرٹ دونوں مٹھیوں میں دبوچی۔ وہ بہت محبت سے اس پہ اپنی شدتیں نچھاور کر رہا تھا۔ رمشا اس کے آگے بے بس ہوتی چلی گئی۔ نوفل ہاتھ بڑھا کے لائٹ آف کرتے اس کے اور اپنے بیچ سارے پردے گرا گیا۔ رمشا کی دھڑکنیں آج سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھیں، جبکہ نوفل اپنی محبت کو اپنی دسترس میں پا کے بے انتہا خوش تھا۔ یوسف کمرے میں داخل ہوا تو امارا کو جائے نماز پہ بیٹھا روتا پایا۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ یوسف اس کو یوں روتے دیکھ بری طرح بے چین ہوتا اس کے قریب آیا۔ یا اللہ، میں گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ میں نے یوسف سے محبت کی اور انہی کا دل بری طرح دکھا دیا، انہیں ان کی محبت سے دور کر دیا۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے۔ میں محبت میں اندھی ہو گئی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں کس طرح معافی مانگوں یوسف سے؟ کیسے کہوں ان سے کہ رمشا غائب نہیں ہوئی تھی؟ میں نے اسے غائب کیا تھا تاکہ یوسف مجھے مل جائیں۔ وہ روتے روتے اللہ سے اپنے دل کی باتیں کر رہی تھی، لیکن یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اللہ کے علاوہ اس کا مجازی خدا بھی سب سن چکا ہے۔ کیا 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 کہہ رہی ہو تم؟ اچانک سے یوسف کی آواز سنتی وہ جھٹ سے آنکھیں کھول گئی۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ دل کی دھڑکنیں ڈر کے مارے ایک ہی پل میں تھمی تھیں اور وہ پیچھے گری تھی۔ یوسف نے گھبرا کے اسے اپنی باہوں میں بھرا، اس کا سانس تھم گیا۔ یوسف کو کچھ سمجھ نہ آیا اور اسے باہوں میں اٹھائے بستر پر لے آیا۔ امارا، امارا آنکھیں کھولو پلیز۔ وہ گھبرائے ہوئے اسے پکار رہا تھا، اس کی سانسیں نہیں چل رہی تھیں۔ یوسف نے اس کی ناک کو بند کیا تاکہ وہ سانس لے، لیکن پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ جھک کر بار بار اس کی دھڑکن چیک کی جو بالکل محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ یوسف کو لگا ایک پل میں اس کی جان نکل گئی ہو۔ جھٹکے سے اس کے لبوں پہ جھکتا وہ اپنی سانسیں اسے بخشنے لگا۔ کتنی دیر وہ اس کے لبوں پہ جھکا اس کو زندگی کی طرف لانے کی کوشش کر رہا تھا، پر وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ امارا، اوپن یور آئیز، ورنہ کبھی معاف نہیں کروں گا، وہ اس کے کان میں جارحانہ انداز میں بولتا، پھر سے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیتا۔ اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسو نہ روک پایا۔ دل اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اسے امارا واپس مل جائے
جیسے اللہ نے سن لیا۔ یکدم جھٹکے سے گہرا سانس بھرتی وہ یوسف کو دیکھتی ڈر گئی تھی، جبکہ یوسف اسے ہوش میں آتا دیکھ شکر کا کلمہ پڑھتا اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑ گیا۔ شکر ہے، تم ٹھیک ہو امارا؟ اس نے بہت فکر سے امارا سے پوچھا۔ امارا کچھ بولنے کے قابل ہوتی تو بولتی نا۔ اس کی خاموش حیرت بھری نگاہوں کو دیکھتا یوسف دھیرے سے مسکرایا اور پھر پیار سے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ امارا ہچکیوں سے رو دی۔ اسے یوسف نے معاف کر دیا تھا۔ اس کے دل سے ایک بوجھ سرک گیا تھا۔ وہ اللہ کے اس معجزے پہ جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ کتنے ہی پل یوں ہی بیت گئے۔ جب اس کے آنسوؤں میں کمی آئی تو وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے لگا۔ بس اب اور نہیں رونا، اللہ نے سن لی ہیں تمہاری دعائیں۔ وہ اسے بہت دھیمے لہجے میں کہتا بہت پیارا لگا تھا۔ آنسو تو تھم گئے تھے لیکن ہچکی وہ ابھی بھی لے رہی تھی۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ پلکیں اٹھاتے بہت امید بھرے لہجے میں بولی تو یوسف نے پیاری سی مسکان کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ امارا گہرا سانس بھرتے یوسف کے گلے میں باہیں ڈالے اس کی ہلکی بیئرڈ پہ اپنے لب رکھ گئی۔ آپ اپنے دل میں رمشا کے خلاف کوئی بھی بات نہ رکھیں، وہ بے قصور تھی۔ یوسف جو اس کے پہلے دل فریب لمس پہ دل کو اتھل پھتل ہوتا محسوس کر رہا تھا، اب کی بار امارا کے لبوں سے رمشا کا نام سنتے اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ امارا، مانا کہ ہمارا رشتہ، ہماری شادی سب تمہاری چال تھی، لیکن در حقیقت تم نے کچھ نہیں کیا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں نا، اور میرا جوڑ اللہ نے تمہارے ساتھ لکھ دیا تھا، پھر رمشا کیسے آ سکتی تھی میری لائف میں؟ یوسف کی بات میں امارا کے لبوں کو مسکان نے چھوا۔ یہاں آؤ میرے پاس۔ یوسف نے اسے خود سے قریب کیا تو وہ پہلے تھوڑا جھجکی، پھر اس کے قریب ہوئی تو یوسف نے اسے گود میں بھر لیا۔ امارا نے سہم کے اسے دیکھا۔ تم جانتی ہو کچھ پل پہلے تمہاری سانسیں تھم گئی تھیں اور میری جان پہ بن گئی تھی۔ وہ بہت چاہت سے اس کے چہرے کو دیکھتا اس کا ہاتھ سہلاتا پوچھ رہا تھا۔ امارا نے سر نفی میں ہلایا۔ امارا، یہی لمحہ ادراک کا تھا کہ تم میرے لیے کتنی اہم ہو، اس لیے اللہ سے ایک ہی دعا ہے کہ تمہیں مجھے واپس لوٹا دے۔ یہی لمحہ ادراک کا تھا کہ تم میرے لیے کتنی اہم ہو، اس لیے اللہ سے ایک ہی دعا کی کہ تمہیں مجھے واپس لوٹا دے۔ میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ نے میری سن لی اور میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا۔ وہ اس کے بالوں کو ایک طرف کرتا بہت محبت سے بولا۔ امارا کی تو جیسے سانسیں ہی تھم گئیں، ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے۔ اس کی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ یوسف کو روک سکتی، پر یوسف بھی آج رکنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ آج ساری حدیں پار کر دینا چاہتا تھا۔ کتنے دنوں بعد اسے آج اللہ نے اپنی بیوی کی طرف مائل کیا تھا، اس کا دل صاف کیا تھا۔ وہ اب اسے دل سے اپنا چکا تھا تو اس کے ساتھ اپنا رشتہ بھی آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ اس کا سر تکیے پہ رکھے وہ اس کے اوپر جھکا۔ مجھے اپنی بیوی سے خلوت کے پل چاہیے جن میں وہ صرف مجھے سوچے۔ یوسف کی بات پہ امارا نے سہم کے آنکھیں میچتے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ یوسف اس کی ہاتھوں کی بیک پہ بوسہ دیتے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر گیا اور دھیرے سے اس کے قریب ہوا۔ وہ محبت میں چور آج ہر حد پار کر دینے کو تیار تھا۔ امارا کی تو جیسے جان پہ بن آئی، لیکن وہ یوسف کا ہاتھ نہیں جھٹک سکی اور پورے دل سے آج اسے اپنا آپ سونپ دیا۔ دل تو پہلے ہی اس کا تھا، آج وہ خود بھی اس کی ہو گئی تھی۔ فکر نہ کر، اللہ سب ٹھیک کرے گا، نوفل نے یوسف کو تسلی دی۔ یوسف نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ سیم ٹو یو، منہ بنا کے جواب دیتا وہ پھر سے درود شریف پڑھنے لگا۔ وہ دونوں اس وقت ہاسپٹل کے کوریڈور میں کھڑے اپنی اپنی بیویوں کی ڈیلیوری کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ نوفل کو خوشخبری پہلے ملی تو وہ اللہ کا شکر بجا لایا۔ کچھ دیر بعد دوسری ڈاکٹر نے یوسف کے پاس آتے مسکرا کر اسے دیکھا۔ سر، آپ کو بھی جڑواں بچوں کی پیدائش مبارک ہو۔ ڈاکٹر کی بات پہ جہاں سبھی حیران ہوئے وہیں یوسف کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ جڑواں؟ نوفل نے زیر لب دہرایا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا امارا کو جڑواں بچے ہونے والے ہیں، اور یہ چھپانے کا بھی اسے یوسف نے ہی کہا تھا۔ ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ڈاکٹر نے دونوں کو اس کی گود میں دیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ نوفل نے اس کی گود میں بچوں کو دیکھتے اس باربی کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اب نوفل کی گود میں اس کا اپنا بیٹا اور یوسف کی بیٹی تھی۔ کوئی نہیں، 18 سال کا ہونے دے، تیرے پاس پھر ایک ہی رہ جائے گا۔ وہ اس بچی کے ماتھے پہ بوسہ دیتے فخر سے بولا۔
اس کی بات کا مطلب سمجھتے یوسف نے بھویں اچکائی۔ تجھے کیا لگتا ہے 18 سالوں میں فیملی پلاننگ کروں گا؟ پہلا سال ہے تجھے جڑواں بچوں کا ماموں بنا دیا، اگلا سال تجھے ہیٹرک ماروں گا۔ وہ بہت دعوے سے بولتا اپنی بیوی کے وارڈ کی جانب بڑھ گیا، جبکہ نوفل اپنا سا منہ لے کر رہ گیا، لیکن اس کے چہرے پر آج آسودہ سی مسکان تھی۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔